جب انسان کے پاس پیسے نہ ہوں تو اسے ہر مشکل کا حل پیسہ ہی نظر آتا ہے۔ غلطیوں پر کڑھنا نہیں چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کے دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ کچھ سبق زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور وہ سبق تو ہمیں غلطیاں ہی دیتی ہیں۔ سر کہتے ہیں اگر کسی کی زندگی کی گاڑی کو رکا ہوا دیکھو تو تھوڑا دھکا لگا دو، شاید سٹارٹ ہو جائے اور چل پڑے۔ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں لوگوں کا حصہ ڈلواتا ہوں تاکہ اگر اللہ کبھی مجھ سے یہ عنایتیں لینے لگے تو میرے ساتھ ان کے چہرے بھی نظر آئیں۔ سالوں پہلے یہاں کوئی کام کاج کرنے والا مزدور، موچی، درزی کوئی نہیں ملتا تھا، کیونکہ یہ کام چھوٹے تھے اور یہاں بسنے والے بڑے۔ اس لیے خانوں نے فیصلہ کیا کہ ان کام کاج کرنے والوں کو یہاں لا کر بسایا جائے، اور تو ان کام کرنے والوں کی تیسری نسل ہے۔ زمانہ کتنا بھی بدل جائے پتر، کچھ حقیقتیں کبھی نہیں بدلتی۔ انسان ہے ہی ایسا، جو ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا اور جو گزر جاتا ہے اسے مس کرتا ہے۔ اللہ سب کا ہے، وہ تو ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے تمام جانداروں پر رحم کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا۔ ہم سب کچھ اللہ پر چھوڑ کے آزاد تو نہیں ہو سکتے۔ ڈر کس بات کا؟ دنیا تو ہے ہی کک باکسنگ میدان، مارو یا مر جاؤ، ہرن کی طرح بھاگو یا چیتے کی طرح جھپٹ لو، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایک اور راستہ ہے، اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو۔ یہی مسئلہ ہے ان چھوٹے لوگوں کا، کوئی بڑا آدمی ان سے بات کر لے تو خود کو اس کے برابر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے تھوڑی شاباش دے دینی چاہیے، چارجنگ ہو جاتی ہے۔ لعنت بھیجو ایسی چارجنگ پر۔ گدھے کو تیز بھاگنے پر شاباشی نہیں ملتی، ہاں البتہ آہستہ چلنے پر ڈنڈا ضرور پڑتا ہے۔ جس انسان کو نوکری نہیں ملتی وہ چھوٹے بچوں کو پڑھانے لگتا ہے۔ میرے خیال سے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے جاب سیکرز نہیں بلکہ انٹلیکچوئلز ہونے چاہیے، جو بچوں کو پڑھائیں، سکھائیں، ان کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد کریں۔ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے کوئی شخص یہ کیوں چاہے گا کہ پرائمری اسکول میں پڑھائے؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہائی پیڈ نوکری ان کی زندگی تو بنا سکتی ہے، نیشن نہیں بنا سکتی۔ بڑا وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری سمجھے، جو خود کو بڑا سمجھے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش باش اور بخیریت ہوں گے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھے چند ڈائلاگز ایک نئے ڈرامے نیم کے۔ یہ کہانی ہے ایک درد مند اور حساس دل رکھنے والی لڑکی کی، جو اپنی خواہشات پر بے بس اور لاچار لوگوں کی ضروریات کو ترجیح دیتی ہے، جو اپنے علاقے کے لوگوں کی زندگی انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے بدلنا چاہتی ہے۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ شہر جا کر ایجوکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری امتیازی نمبروں سے حاصل کرتی ہے۔ ڈرامے کے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز ہی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس لڑکی کا اپنے آبائی علاقے کشمیر کی طرف واپسی سے ہوتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی تو آگے چل کر واضح ہوگی، لیکن پہلے ایپیسوڈ سے ہی جو چیز ناظرین کو اپنی گرفت میں لیتی ہے وہ اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کی بہترین اداکاری کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کے ڈائلاگز ہیں، سادہ لیکن پرمعنی۔ ڈرامہ جو آگے بڑھے گا کہانی واضح ہوتی جائے گی، یہ واضح ہوتا جائے گا کہ زمل کو اپنا یہ خواب پائے تکمیل تک پہنچانے کی راہ میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جس معاشرے میں ہم سانس لیتے ہیں وہاں تعلیم کے ذریعے پیسہ، نام اور اثر و رسوخ کمانا ہی سب سے بڑا اور مقبول عام خواب ہے، نہ کہ تعلیم کے ذریعے عقل و شعور حاصل کرنا اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچا کر ایک بہترین قوم بننا۔
اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ صرف ڈرامے کی حد تک نہیں، حقیقت میں بھی ہمارے معاشرے اور لوگوں میں تعلیم کی اصل اہمیت واضح ہو، اور لوگ اسے اپنی انفرادی زندگیاں بنانے کے لیے نہیں، ایک بہترین قوم بننے کے لیے تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل بھی کریں اور اگلی نسلوں کو منتقل بھی کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔